اور تیسرا ستون جو گرتا ہے اور تباہی پھیلتی ہے وہ یہ ہے کہ قوم میں کام جو بھی ہے، قوم میں یہ شعور اور قوم کے شعور میں یہ چیز جگہ پا لے کہ جو بھی کام ہے وہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے اور ہم خوش ہیں۔ بس جس تہذیب میں یہ آ جائے، وہ دین تو اور تہذیب تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے۔ نااہل آدمی اور اس کے پاس عہدہ چلا گیا اور کسی کو پرواہ نہیں ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ تباہی مچ جاتی۔ شہر میں ہر آدمی کو دکان کھولنے کی اجازت ہے، موٹر سائیکل خراب ہو گیا ہے، گاڑی خراب ہو گیا ہے تو آپ ہی کی گاڑی پہ استاد بنے گا۔ یورپ کی جتنی گاڑیاں جرمنی سے، امریکہ سے پروڈکشن آتی ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی ایک ورکشاپ بھی قائم کرتے ہیں۔ یہ ہونڈا کی ورکشاپ ہے، اس پہ چلے جائیے، یہ سوزوکی والوں کی ورکشاپ ہے، اس پہ چلے جائیے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے افراد بھی بھیج دیتے ہیں کہ اگر گاڑی آپ کی خراب ہو گئی ہے تو شہر میں کسی بھی آدمی کو دکھانے کے بجائے ہمارے ٹرینڈ افراد موجود ہیں، یہاں چلے جائیں، یہ آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرے گا۔ اس لیے کہ ان میں یہ شعور ابھی بھی ہے۔ یہاں کوئی پرواہ نہیں ہے، بچہ ذرا سا بڑا ہوا، فٹر بن گیا، ادھر ادھر سے پیسے لے کے کھوکھا ڈال لیا اور اس نے موٹر سائیکلز کا کام شروع کر دیا۔ اسے پتہ ہی نہیں موٹر سائیکل کھولنا کیسے ہے اور بند کرنا کیسے ہے۔ اسے کھولے گا، اسے سیکھے گا، 2-4 موٹر سائیکل خراب کر کے وہ خود استاد بن جائے گا، اس لیے کہ معاشرے نے اسے قبول کیا ہے۔ معاشرے نے کہا ہے کہ بیٹے تمہیں کچھ نہیں آتا اور بغاوت کرتے ہو اور اساتذہ سے سیکھا بھی کچھ نہیں ہے، پھر بھی چونکہ تم پیسے کم لیتے ہو میں تمہاری دکان پہ آؤں گا، کوئی بات نہیں، تم دوسروں کی گاڑیوں پہ سیکھ لو، مگر میرے ساتھ جب ملو گے نا تو تم کچھ نہ کچھ سیکھے ہوئے ہوگے۔ یہ عام زندگی کی مثال ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ پھل کب پکتا ہے۔ کئی ایک پھل والوں سے ہم نے پوچھا آپ بھی تجربہ کیجئے، یہ زندگی کے تجربات ہیں، یہ بھی ایک زندگی کا حسن ہے یار۔ ہم نے کئی ایک گرمیوں میں اب بھی کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ کچھ یار بتاؤ سب سے اچھا آم کون سا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں، بس ہوتے ہیں۔ ایک نے کہا جی سب سے اچھا آم یہ ہے۔ میں نے کہا یار یہ ذرا سا ترش نہیں ہوتا؟ کہنے کہ ہاں جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا سب سے اچھے آم کی قسم کون سی ہوتی؟ اکثر نے ان کا ہمیں نہیں پتا۔ اور یہی جس کو آم کی سب سے اچھی قسم نہیں پتا، وہ صبح جائے گا مارکیٹ کے لیے اچھا آم، اپنی طرف سے اچھا آم خریدے گا، لے کے آئے گا، بیچے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے آم پکا بھی ہے یا نہیں پکا، اس آم میں کوئی خصوصیت بھی ہے یا نہیں، یہ آم کیا ہے۔ سب سے اچھا آم جو چوسنے کے اور گودے کے قابل ہوتا ہے وہ سفید چونسا ہوتا ہے۔ اسی کو مغلوں نے یہاں عام کیا اور ہزاروں کی حساب میں بے شمار پودے انہوں نے منگوائے، اس لیے کہ بادشاہ کا ذوق تھا نا، وہ جانتا تھا۔ اسی لیے یہ سفید چونسا جو ہے اسے ثمر بہشت کہتے ہیں، یعنی جنت کا پھل، شاہ جہان بادشاہ کہتے تھے، فارسی میں اب بھی اسے ثمر بہشتی کہتے ہیں۔ وہ نااہل ہے ریڑھی کا، اگر وہ اہل ہوتا تو وہ اپنے لیے اچھے سے اچھا پھل خرید کے لاتا۔ وہ کہتا صاحب یہ آلو بخارا ہے اور یہ فلاں جگہ کا آلو بخارا بالکل اس قابل ہوتا ہے کہ کھایا جائے، اس کا گودا اچھا ہوتا ہے۔ یہ چونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، تو نااہل کے ذمے وہ کام لگ گیا نا، اب انتظار کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں پورا فلسفہ بیان کیا، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئی؟
آپ نے فرمایا تم جو پوچھ رہے ہو اور جس سے پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں ہم دونوں کا علم برابر ہے، یعنی نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کوئی علامت تو بتائیں قیامت کی کہ اس سے پہلے دنیا کا حال کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامور الی غیر اہلھا، جب کام کو اس کے سپرد کر دیا جائے جو کام کرنے کا اہل نہیں ہے، فانتظر الساعۃ، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اپنا پیسہ اپنی اولاد کو مت دو، یتیم بچے کو اس کا پیسہ اس کے حوالے نہ کرو۔ جعل اللہ لکم قیاما، جو پیسہ ہے نا، اللہ نے اس زندگی میں تمہاری ریڑھ کی ہڈی رکھی ہے۔ انسان ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے تو کھڑا رہتا ہے۔ قیام قرآن نے لفظ استعمال کیا نا، قیام کھڑا ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے تمہاری، یہ پیسہ مت اپنی اولاد کو دو۔ اچھا کیا کریں؟ پھر آگے چل کے کہتا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور اپنا پیسہ اپنی ایسی اولاد کو مت دو جو ناتجربہ کار ہے، اسے کوئی تجربہ نہیں ہے زمین کے بیچنے کا، اور اسے کہنا کہ بیٹے یہ بزنس لے لو، زمینوں کو بیچنا خریدنا شروع کرو، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے اس فیلڈ میں۔ اور پھر خدا کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ، داڑھی کی بچہ خوش ہوتا ہے، سیکھتا ہے، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ نے فرمایا اب اس بچے کو پیسہ دے دو، بڑا ہو جائے۔ ایک جگہ بتایا کہ دادا کی عمر کو پہنچ جائے تو اب اس سے دو، مال بزنس کرے، اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو نا یار، کچھ کر کے دکھائے۔ باپ روزانہ مارکیٹ دوسرے چوتھے دن بچے کو لے جاتا ہے، بیٹے یہ چاول کس طرح ہے پوچھو، خرید نہ لیں، دیگ کے لیے خرید لیں۔ بچہ کہتا ہے نہیں ابا دیگ کیا پکانی ہے؟ اچھا بیٹے پھر کتنا خرید لیں، آپ کا کیا ہے؟ اچھا امی سے پوچھو۔ وابتلوا الیتامى، اس کی تربیت کرو آہستہ آہستہ، اس کو جانچو۔ بزنس کپڑے کا کرنا ہے بیٹے کو، بچے کپڑا کون سا آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، اچھا فلاں لے لیں، فلانا لیں، اچھا کس ملک سے لے لیں، ہزار چیزیں، یہاں تک کہ وہ دادا کی عمر شریعت نے کیا متعین کی ہے؟ وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 10 سال کا ہوگا جو شادی کے قابل ہے، 11ویں سال اس کو باپ بننا چاہیے۔ تو 11 کو اگر آپ ڈبل کر دیں تو 22-23 سال۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 25 سال کا جب ہو جائے نا کسی فیلڈ میں ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ، تو 25 سال کے لڑکے کو آپ پیسہ دو، کیونکہ اس نے تجربہ حاصل کر لیا۔ نا تجربہ کار بچے کو پیسہ نہیں دے دینا، دو اور پھر نگرانی بھی رکھو۔ یہ کیوں اتنی لمبی بات آئی ہے؟ جعل اللہ لکم قیاما، یہ پیسہ تمہارے قائم رہنے کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ لیکن کروڑوں پتی اولاد پیسہ کئی جگہ برباد کرتی ہے، کیا کیا جائے؟